وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور پکارتا انسان شر کو جیسے پکارنا چاہیے خیر۔ ذرا ذرا سی بات پہ بچے کو تو غرق ہو جا، تو دفع ہو جا، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک وقت اوقات میں سے لگ جائے گا، پھر روتے رہو گے۔ لا تدعوا علی اولادکم واموالکم، فرمایا مال و اولاد کو بددعا مت دو، ایک گھڑی ہے لگ جائے گی، فتندمون، پھر شرمندہ ہوں گے۔ اور صوفیاء نے لکھا ہے بددعا مار پیٹ سے زیادہ خطرناک ہے۔ مار پیٹ کا نقصان جسم کو ہے، اور بددعا کا نقصان روح و ایمان کو ہے۔ اور جو ماں باپ بچوں کو مارتے ہیں یا جو استاذ، اس کے ہاتھ کی برکت ختم ہو جائے گی۔ بس تنبیہ کر لو، زبانی کافی ہے۔ علماء لکھتے ہیں بچے کو چہرے پر مارنے سے بے حیا ہو جاتا ہے، سب ناکردنیاں کرے گا، اور مانگتا ہے انسان شر کو جیسے مانگنا چاہیے خیر۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کیا تیرے رب نے، فیصلہ ہے تیرے رب کا کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی۔ یہ احکام شروع ہو گئے۔ پہلا حکم لا تجعل مع اللہ الہا آخر، دوسرا حکم اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیسرا حکم وبالوالدین احسانا۔ یہ احکام معاشرتی احکام، معاشرے کو بنانے والے احکام، الاوامر لاصلاح المعاشرہ۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچے آپ کے ہوتے ہوئے بڑھاپے کون میں کوئی، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، یہ تیسرا حکم آ گیا، نہ کرنا ان دونوں کو اف، مار پیٹ تو چھوڑو، اف نہ کہو۔ کلمت اف کلمت تصدر عند الغضب وعند المرض۔ بہت بیمار ہے بیٹا، ماں باپ کو تکلیف ہے، مت کرو، چھوڑو۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا مقام درجہ ہے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکیے بھی نہیں، چوتھا حکم۔ وقل لہما، پانچواں حکم، کہے ان دونوں سے قولا کریما، بات نرمی کی، عزت کی بات کرو، ابا جان ایسا نہیں، امی جی۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، چھٹا حکم، جھکا دیجیے ان دونوں کو بازو عاجزی کے، مہربانی سے۔ وقل رب ارحمہما، آٹھواں حکم، ساتواں، اور فرمائیے پروردگار ارحمہما، ان کو مالا مال کیجئے، کما ربیانی صغیرہ، جیسے میری پرورش کی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر چھوٹی عمر میں انہوں نے اچھی نہیں کی یا مارا ہے تو آپ بھی پٹائی لگائے، کہ جی قرآن میں ہے کہ جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا آج ایسا کروں میں ان کے ساتھ۔ یہ بے وقوفی ہے۔ مطلب یہ کہ میں چھوٹا تھا اور میرے ہزاروں غلطیاں معاف کر دے رہے، اب یہ بوڑھے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہے، لہذا سب معاف کرتے رہو اور ادب کرو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تفسیر روح المانی میں ہے کہ یہ آیات ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو پیغمبر کی خدمت میں آیا اور کہا میرا چھوٹا بچہ ہے، وہ میں نے بہت تکلیفوں سے بڑا کیا ہے، شادی کرائی، اب جب میں کوئی بات کرتا ہوں اس کو پسند نہ ہو، مجھے گریبان سے پکڑ لیتا اور میری گردن دباتا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو بلاؤ، اور آپ نے اخذا بتلابیب صدری دی، اس بیٹے کو پیغمبر نے یہاں سے پکڑ لیا۔ سیدھا ہوتا ہے یعنی باپ کا ادب کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ واحد واقعہ ہے زندگی میں۔ روح المانی میں ہے کہ جبریل آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آتے وقت کچھ اشعار پڑھتے رہے،
جو اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے، ابھی دل دل میں گنگنا رہا تھا، وہ سنائیے، وہ بڑے دردناک اشعار ہیں۔ لاؤ روح المانی، لاؤ کدھر ہو؟ 15واں پارہ اور 16واں، لاؤ روح المانی۔ ان کو وہ اشعار سنا، آرام سے لاؤ، کوئی بات نہیں۔ فیصلہ کیا تیرے رب نے اللہ تعبدو کہ عبادت نہ کرو الا ایاہ، مگر صرف اللہ کی، یعنی یہ فیصلہ ہے کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اگر عبادت کسی کی ہوتی، سجدہ کسی کے سامنے ہوتا تو ماں باپ کا ہو جاتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یعنی ماں باپ احسان میں اول نمبر پہ ہے۔ ایک حقوق ہے، حقوق روٹی کپڑا مکان، توفیق کے مطابق کپڑا، توفیق کے مطابق رزق دوا، توفیق کے مطابق مکان رہائشی۔ کتاب النفقات میں حساف نے لکھا ہے، اور بزازیے میں بھی ہے، کہ اگر بیٹا کمزور ہے، بیٹی مالدار ہے، تو ماں باپ کا نام نفقہ بیٹی پر بھی فرض۔ یہ نہیں کہ ہر حال میں بیٹا ہی ذمہ دار ہے۔ اور احسان اس کو کہتے ہیں کہ آپ عبادت کریں اور ان کو بخشیں، اور ان میں سخت ہے تو ان کو حج اور عمرے کرائیں، اور وہ کر سکے تو ان کی شادی کرائیں۔ ابا جان کی شادی تو کراؤ، اگر امی کی نہیں کراتے، بوڑھی عورت ہے نہیں کر سکتی ہے، چھوڑو جوان ہے، شادی کرا دو اس کی شادی، کوئی جرم ہے؟ خدیجہ کی دوسری تیسری شادی، عائشہ کے علاوہ سب کی دوسری تیسری شادی۔ 2-3 نوجوان آئے، کافی وقت ہو گیا، کہنے لگے ہم آپ سے ایک دعا لینے آئے اور مشورہ کرنے آئے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے یار ہماری والدہ ہے اور وہ اچانک چیختی باورچی خانے میں یا علیحدہ کمرے میں، اور جب ہم آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں، کہتی ہے نہیں میں تو نہیں چیخی، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر اللہ نے دل و دماغ میں ڈالا۔ میں نے کہا شادی ہوئی ہے؟ کیا نہیں، شادی تو تھی، والد صاحب فوت ہوئے 3 سال ہو گئے۔ میں نے کہا عمر کیا ہے؟ کہا 42 سال یا 44 سال۔ میں نے کہا شادی کرا دو اس کی۔ کس کی؟ میں نے کہا والدہ کی۔ جب گیٹ تک گئے برا بلا کہنے لگے۔ میں نے کہا بچو، منہ سے جو بھی بول نکلا اور جس نے تولا پورا تول نکلا۔ گھر گئے، یرا بڑا ظالم مولوی ہے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، یہ ہے وہ، ایسے پوچھنا ہی نہیں چاہیے، غلطی کی ہم نے، جانا ہی نہیں تھا۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کبھی کبھی چیختی ہے تو ہم نے مولانا سے دریافت کیا، انہوں نے ایسی ایک بات کہی، دل خفا ہو گیا تھا۔ کیا بات کہی؟ کہا اس نے کہا کہ اپنی امی کی شادی کرا دو۔ تو ماں نے ان کو کہا کہ جب عالموں کے پاس جاتے ہو تو ان کی بات پر اعتماد کیا کرو۔ عالموں کے پاس جاتے کیوں ہیں جب ان کی بات نہیں مانتے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو لے آئے معافی کے لیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کا علاج صحیح تھا۔ مشہور خبر لگا نا یہ خبر کی الکان ناسولس دولس پلا کٹو کی کولی یہ گڑے روانہ پولٹیو ترو پہلے کیسے چل یہ پکے جب شکی ہونے میں ابائی خبر ہونے سے نا فیصلہ شوی دا چې د 25 کالو الک بد اویاو کالو ابای سره واده کوي هغه وی ښا په خور شو پونټیو ګرځولې زه زم پکې ځوان یم بس په منډه روانه شو
پیخور ہوس پیخور اللہ اکبر. ایک بوڑھی عورت ڈنگوری لے کے چل رہی تھی. 5-10 نوجوان ایسے بیٹے گپے مار رہے تھے. اب یہ کھڑی ہو گئی, سے کہا بیٹے کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا پشاور کے کونسل نے فیصلہ کیا کہ ہر 25 سال کا لڑکا 70 سال والی بوڑھی کے ساتھ شادی کرے گا. تو اس نے ڈنگوری پھینکی اور کہا پشاور آج پشاور ہو گیا. اور میں بھی جوان ہوں, مجھے آج سے ڈنگوری استعمال ہی نہیں کرنی. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ احسانات کرنا. بوڑھا باپ تھا, بیٹے آپس میں کہہ رہے یار ہماری بیویاں تو خدمت کر نہیں سکتی. بابا تو خزو گرو کا بوڑھا باپ تھا. بیٹوں نے کہا ہماری بیویاں صحیح خدمت نہیں کرتی, ہم گھر پہ ہوتے نہیں ہیں, بابا کی شادی کرتے. تو ایک نے کہا 50 سال کی کوئی عورت مل جائے نا تو وہ صحیح رہے گی. دوسرے نے کہا نہیں 40 سال والی بھی صحیح ہے. تیسرے نے کہا نہیں 30-35 ہو تو کیا حرج ہے. بابا متوجہ ہو گیا, بیٹوں سے پوچھا کیا باتیں کرتے ہو؟ کہا آپ کی شادی کا انتظام کرنا ہے. کہا یہ پرانی پھٹی پرانی یہ میرے لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ بازار میں گلی سڑی سبزی خریدنے جاتے ہو, باسی گوشت کوئی لیتا ہے, پھٹا ہوا خربوزہ خریدتا ہے شوق سے. ماں تب جوختر اشپاڑ سکالو جی نہیں رہو ولی کوئی شکا ماں بڑے جوڑ کڑے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرمایا کرتے تھے ینبغی ان تکون بنت مخاض او بنت لبون ولا بد ان تكون اقل من 33 وهم اذا زادت على 40 فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. جبریل نے کہا حضرت اس باپ نے یہاں آتے ہوئے کچھ اشعار کہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ان اشعار کو تو میں نے کانوں نے نہیں سنا, صرف میں نے دل میں کہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے. اور حضرت کی حکم پر وہ پڑھنے لگا غزوتک مولودا ومننتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہلو. میں نے آپ کو چھوٹا بچہ پالا تھا اور آپ کی وجہ سے میں جیتا تھا. اذا لیلۃ ضاقت بالسقم لم ابت, جس رات آپ بیمار ہوتے میں سوتا نہیں تھا. لسقمک الا ساہرا اتململ, بیمار تو ہوتا اور ساری رات میں تڑپتا تھا. کأنی انا المتروک دونک بالذی ترقت به دونی فعینی تمہل. گویا کہ مجھ پر آفت ٹوٹی ہے تجھ پر نہیں, ایسے آپ کے غم میں ڈوبا رہتا تھا. تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل. میرا دل لرزتا تھا کہ میرا بیٹا مر نہ جائے, حالانکہ میرا ایمان ہے کہ موت چلتی رہی. فلما بلغت السن والغایت التي الیہ مدى ما كنت فیہا اؤمل. آپ اس عمر تک پہنچ گئے جس کی میں دعائیں مانگتا تھا. جعلت جزائی غلظتا وفظاظتا, آپ مجھے بدلہ دیتے گالیاں گلم گلوچ کر کے. کأنک انت المنعم المتفضل, گویا کہ آپ کے مجھ پہ احسان رہے. فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی فعلت كما الجار المجرور يفعل. کاش اگر آپ میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کرتے, کم از کم وہ تو کرتے جو پڑوسی پڑوس کے ساتھ کرتا ہے. تراہ معدا للخلاف كأنه برد على اهل الثواب مؤكل. فحينئذ اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه
آپ نے بیٹے کا گریبان پکڑا اور فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا، تو ہوتا کون ہے؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، فیصلہ کیا تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی، اور احسان کرو ماں باپ کے ساتھ۔ اگر پہنچے تیرے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو ان میں ایک یا دونوں، پس مت کہیے ان کو اف تک، نہ جھڑکیے، کہیے ان سے بات عزت کی، جھکائیے ان کے لیے بازو عاجزی کے مہربانی سے، اور کہیے پروردگار رحم فرمائے ان پر جیسے انہوں نے پرورش کی میری جب میں چھوٹا تھا۔